أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. ہماری ان دو آیات کے اندر بنیادی طور پر تمام انسانیت کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو بنیادی طور پر تین اہم باتوں کی تعلیم ہے. پہلی بات کہ تمام انسانیت کو یہ دعوت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر صحیح معنی میں ایمان لے آئے، اور اس ایمان میں خیر خود انسان کا ہے، فائدہ خود انسان کا ہے. اللہ پر اور اللہ کی شریعت پر ایمان لانے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، انسانیت کا فائدہ ہے. یہ پہلا پیغام ہے. دوسرا پیغام خاص طور پہ عیسائیوں کو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی صورت میں مبتلا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درجے سے بڑھا کر اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے اس شرک کی نفی کر کے عقیدہ توحید کا پیغام اس میں دیا ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات، تمام اہلی کتاب جو بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں انہیں دین کے اندر حد سے نکلنے کو منع کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غلو. دین کے اندر غلو کرنا، اپنے حد سے نکل جانا، اعتدال کے راستے کو چھوڑ جانا، اور ہر حکم شریعت کو اپنے حد سے یا گھٹا لینا یا بڑھا لینا، اس کو اعتدال سے نکلنا کہتے ہیں. اور یہ بڑی اہم اور بنیادی تعلیم ہے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخر کی کامیابی بھی ہے اور سکون بھی ہے. یہ تین باتیں عام بنیادی طور پر ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہے. پہلی بات کہ اے انسانوں، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لاؤ، اور جو پیغمبر تمہارے پاس پیغام لے کے آئے ہیں یہ سچا پیغام ہے، اسی پر ایمان لاؤ گے، فائدہ تمہارا اپنا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر تم سارے کے سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کی فرمانبرداری نہ کرو، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اس لیے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں تمام خزانے سب اللہ کی ملکیت ہے، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کی قدرت میں ہے، سب کا نظام اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے خود چلا رہے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تمام کے تمام انسان نافرمان ہو جائے، اللہ کے نظام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ کی بادشاہت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنی، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آنی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ایمان لانا خود انسان کے فائدے میں ہے، ایمان نہ لانا خود انسان کے خسارے میں ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ اہم تعلیم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا انسان ہی کا فائدہ ہے. اگر انسان اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، دین کو نہیں مانے گا، شریعت کو نہیں مانے گا، وہ در حقیقت اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا اپنے محسن کا، جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، وہ در حقیقت اس سے منہ موڑ رہا ہے، اپنے خالق سے منہ موڑ رہا ہے، اپنے بنانے والے سے منہ موڑ رہا ہے. یہ حد درجے کی بے وفائی ہے، حد درجے کی ایک قسم کی گھٹیا حرکت ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، لمحے لمحے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھ رہا ہے، لمحے لمحے آپ کی نگرانی کر رہا ہے، لمحے لمحے آپ پر اپنی نعمتیں نچاور کر رہا ہے، آپ اسی کی بات نہ مانو،
یہ تو بالکل بے عقلی والی بات ہے. یہ دنیا کا اصول بھی اگر ایک آدمی سلیم الفطرت ہے، اس کی عقل ٹکانے پر ہے، وہ اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے معمولی سا، حالانکہ احسان کرنے والے کی اپنی بھی بہت ساری اغراض ہوتی ہیں. کوئی انسان دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، بڑی اخلاص سے بھی کرے، پھر بھی غرض ہے. میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اچائی کرتا ہوں، بڑے اخلاص سے کروں، ساری اچائیوں کے اندر سارے کے سارے کام میں اللہ کے لیے کروں، اس سے مجھے انسان سے کوئی نفع لینا مقصد نہ ہو، کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، تب بھی جب میں کسی کے ساتھ بلائی کر رہا ہوں اس میں پھر بھی میری غرض ہوتی ہے. اور وہ غرض کیا ہے؟ اور کوئی غرض نہ ہو، میں نے کہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں. غرض تو پھر بھی ہے، اپنے مفاد تو وابستہ ہے. میں اگر کسی کو اچھی بات بتاتا ہوں، میں اگر کسی کو صدقہ دیتا ہوں، کسی کو راستہ بتاتا ہوں، کسی پر خرچ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی غرض تو ہے. دنیاوی مفادات عام طور پہ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اتنی اخلاص عطا فرمائی، اتنا ایمانی طاقت نصیب فرمائی کہ میں دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، تب بھی میری نظر آخرت پہ تو ہوتی ہے نا، کہ میری آخرت بن جائے. تو فائدہ تو پھر بھی اپنا ہی سوچ رہا ہوں نا. اور اللہ دے رہے ہیں، ہمیں زندگی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، ہاں ترقی دے رہے ہیں، بیماریاں دور کر رہے ہیں، مشکلات سے ہٹا رہے ہیں. ہمارے ہر انسان کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے فرشتہ لگا ہوا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے. مسلمان اور کافر کی اس میں کوئی تقسیم اللہ نے نہیں فرمائی کہ یہ فرشتے مسلمان کی جان کی تو حفاظت کریں گے، کافر کی نہیں کریں گے. نہیں، جان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جو کرا رہے ہیں وہ انسان کی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو کیا مقصد؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی بادشاہت تو پہلے سے ہی ہے. بغیر غرض کے، بغیر مفاد کے اللہ کر رہے ہیں. تو بات یہاں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم دنیا میں کسی کے ساتھ اچائی کریں، حالانکہ اس اچائی میں اپنا بھی مفاد ہوتا ہے، اگر دنیاوی مفاد نہ ہو تو آخرت کا مفاد تو ہوتا ہی ہے. اتنا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ مجھے نہ آخرت چاہیے نہ اللہ کی رضا چاہیے، میں ویسے ہی بلائی کر رہا ہوں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. اور پھر جب وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا اصول ہے، فطری اصول ہے، معاشرتی اصول ہے، اخلاقی اصول ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، کم از کم اسے عزت اور احترام دیں گے. اگر آپ اس کو عزت اور احترام نہیں دیتے، سارا معاشرہ آپ کو برا کہے گا کہ یہ تو اسی میں چیت کر رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے. لوگ دیتے ہیں نا، کہاوت مشہور ہے. وجہ کی کیوں ملامت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو اخلاقیات کا تقاضا ہے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچائی کرے اس کو عظمت دو، اس کو احترام دو، اس کا خیال رکھو. نہیں رکھیں گے تو آپ ملامت ہے، آپ پر ملامت ہے، معاشرے کی ملامت ہے. کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ ایسے آدمی پر ملامت کرے گا کہ آپ تو بڑے عجیب آدمی ہو، جو آپ کے ساتھ اچائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں. یہ فطری اصول ہے. حالانکہ وہ اچائی بھی اس کی اغراض پر مبنی ہوتی ہے، مفادات پر مبنی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچائی کر رہے ہیں، ہمارے خالق ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا ہی نہ کرتے، پھر ہمیں پیدا کیا تو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، بہترین جسامت ہمیں دی، انسان کے ڈھانچہ، ظاہری ڈھانچہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین ڈھانچہ انسان کا دیا، سب سے بہترین چیز روح اور عقل اور شعور انسان کو دی. اسی کی وجہ سے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، اس شعور کی بنیاد پر. ورنہ جسامت تو بڑے بڑے جانوروں کی بھی ہے، تکڑی جسامت ہے، اور کام بھی انسان سے زیادہ کر سکتے ہیں، وزن بھی زیادہ اٹھا سکتے ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہے. چیز نہیں تو ایک ہی چیز ہے نا، روح ان میں بھی ہے، روح انسان میں بھی ہے، لیکن شعور اتنا بڑا انعام. پھر شعور کے ساتھ جن کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس سے بڑھ کر انعام. تو گنتے چلے جائیں کہاں سے انعامات کا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. انسان بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ظالم اور جاہل ہے. اللہ فرماتے بڑا نادان ہے.
تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پر ایمان ہم کیوں لائے، ہم دین کی بات کیوں کریں؟ یہ سوال اصل جو ہمارے معاشرے میں اٹھ رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم آخر اللہ کی بات کیوں مانیں، ہم مذہب کو کیوں مانیں، ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ ہم اللہ کو اس لیے مانیں کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، اور اس میں ہماری اپنی کامیابی، اللہ کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم ہوں پھر اللہ بھی اللہ ہے، ہم نہ ہوں پھر بھی اللہ اللہ ہے۔ اللہ کی للہیت میں، وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آنا۔ تو یہ پہلا اور اہم سبق جو ہم نے سیکھنا ہے کہ تمام انسانیت کو مذہب کی دعوت ہے۔ کیوں دعوت ہے؟ اس لیے کہ اس میں انسان ہی کی کامیابی ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا، میں ایسے ہی اچھا انسان بن جاؤں گا، تو اس کا پہلا مفروضہ ہی غلط ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے اپنے محسن کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، دنیا کے اصول میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی اس کو اچھا کہے گا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں پھر بھی اچھا ہوں؟ کیسے اچھا ہوں؟ اس لیے کہ میں راستے پہ چلتے ہوئے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں اپنے پڑوسی کے حال احوال پوچھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں یتیموں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں رفائی کام کرتا ہوں، میں راستے بناتا ہوں، میں کنویں بنواتا ہوں، میں سبیلے لگاتا ہوں، میں دسترخوان لگاتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، بیماروں کی عیادت کرتا ہوں، مفت علاج کرتا ہوں، ساری نیکیاں کرتا ہوں، سارے اچھے کام کرتا ہوں، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں، بس میں مذہب کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ بنیاد یہ ہے کہ آپ کی تو اچھائی یہاں سے گئی کہ جو آپ کے پیدا کرنے والے یہ سب چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو کس نے دی؟ یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں۔ آپ کا جسم آپ کا نہیں، آپ کی روح آپ کی نہیں، جو آپ کما رہے ہیں جس شعور کی بنیاد پر، وہ عقل اور شعور آپ کا نہیں، وہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو یہیں سے یہ آپ کا بنیادی مفروضہ ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں پھر بھی اچھا انسان ہوں۔ یہ تو بالکل دنیاوی اصول میں سادہ سی مثال اگر آپ سمجھیں، ایک آدمی ہے، وہ ہمارے ہاں کتنا وہ آئے روز جو کبھی کبھی اٹھ جاتا ہے نا مہاجرین کے خلاف، جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ کہیں کہ میں تو بہت اچھا شہری ہوں، میں تو آپ کا وفادار ہوں، میں مذہب کا بھی وفادار ہوں، میں بہت پکا نمازی ہوں، میں تہجد میں پاکستان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں پاکستان کا بڑا معاون اور محافظ ہوں، میں یہاں تجارت کرتا ہوں جس سے ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے، ہاں بس ایک چیز ہے کہ میرے پاس یہاں کا ویزا نہیں ہے اور میرے پاس یہاں کے قانونی دستاویزات نہیں ہیں، کیا ملک اس کو تسلیم کرے گا اپنا شہری؟ کیا ملک اس کو یہاں برداشت کرے گا؟ آپ کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ، قانونی دستاویز آپ کے پاس نہیں، آپ کے سارے اخلاقیات اپنی جگہ، مذہبی دستاویز آپ کے پاس نہیں کہ جس خالق نے کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر انسانوں کا انسانے سے رشتہ وابستہ کیا، وہ رشتے آپ بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن قانونی دستاویز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور یہ قانونی دستاویز ماننا ضروری ہے کیونکہ اس کائنات میں رہتے ہوئے کائنات کے خالق کی بات آپ مانیں گے، آپ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا جو ہمارے لیے دعوت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس رسول ایک سچا پیغام لے کے آئے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اپنی طرف سے اس نے نہیں بنایا، فآمنوا، اسی پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری اچائی اسی میں، اس کے بغیر اچائی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر جیسے میں نے بتایا، کوئی بھی کسی بھی ملک میں چلا جائے، کتنا ہی اچھا انسان ہو، اس کو وہاں کا شہری نہیں سمجھا جا سکتا، وہ وہاں کا وفادار نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ اپنے زمانے کے کائنات کا وفادار آدمی نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر لاکھوں اچھائیاں ہوں، مذہب کو نہیں مانتا، کیسی اچھائیاں تسلیم کی جا سکتی؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان کے سارے خزانے، سب چیزیں تو اللہ ہی کی ہے، تمہارے کفر سے اللہ کی بادشاہت پہ فرق نہیں آتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، سب اللہ کے علم میں ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ حکیمہ، بڑے حکیم ذات ہیں، حکمت سے نظام چلا رہے ہیں، سارے مومن ہو جائے تب بھی ایک خاص انداز سے نظام چلاتے ہیں، سارے کافر بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز سے نظام چلا رہے ہیں، حکمت کے ساتھ چلا رہے ہیں، کسی کو جلدی پکڑتے ہیں، کسی کو نہیں پڑھتے، کسی کو باوجود نیک ہوتے ہوئے بھی ترقی دے لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، مشکلات میں مبتلا کر دے، بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر ہوگا پھر بھی ترقی کر رہا ہوگا، اللہ کی حکمت ہے۔ کوئی بہت نیک ہوگا پھر بھی بیماروں میں طرح طرح کی پریشانیوں میں ہوگا، اللہ کی حکمت ہے۔
تو حکیم اللہ کی حکمت ہے، دنیا کے نظام کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں چل رہی ہوتی ہے. بس اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے ساتھ سچے تعلق والے بن جاؤ، بس خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ تعالی ہمیں بہتری سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.